أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذِنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سورۃ النور کی آیت نمبر 62 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ایک امر خاص کے سلسلہ میں ہدایت فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کوئی بھی کام اکیلے اپنی منشا سے اپنی مرضی سے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ باقاعدہ مشورہ کرتے. اور اس مشورے کا اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا قرآن کریم میں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی اپنے صحابہ سے کسی بھی معاملہ میں مشورہ کر لیا کرو. ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹالیں گے تو ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر اہل ایمان کی صفت بھی اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمائی ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات آپس میں باقاعدہ مشورے سے ہوتے ہیں. حاکم ہے وہ اپنی کابینہ سے مشورہ کر کے چلتا ہے. کابینہ کے لوگ ہیں ان کے تابع جو لوگ ہیں وہ ان سے مشورہ کر کے چلتے ہیں. اور اگر یہی ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر حاکم صحیح ہوگا تو نیچے والے بھی صحیح ہو جائیں گے. الناس علی دین ملوکہم، کیونکہ مشورے سے چلیں گے. حاکم صحیح ہے، صحیح لوگوں سے مشورہ کرے گا. اور اگر لوگ صحیح نہیں ہیں تو وہ کس آدمی کو منتخب کریں گے؟ جیسے وہ ہیں. تو یہ مشورے کا جو معاملہ ہے اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے. مومنوں کا ہر کام مشورے سے ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اور معاملات میں جو خاص طور پر ظاہر ہے کہ ذاتی معاملہ ہے اس میں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کوئی عمومی معاملہ ہے، اجتماعی معاملہ ہے، جنگ پہ جانا ہے، کسی اور مہم پہ بھیجنا ہے، تو اس کے لیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام سے مشورہ کر لیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے اس حکم پر عمل ہو جائے.
اور مومنوں کو یہی حکم دیا گیا ہے۔ اور کبھی کہیں کسی اجتماع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، صحابہ کرام کو طلب کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی آج کل یہ بات چیز موجود ہے کہ سال میں 1 مرتبہ، سال میں 2 مرتبہ، سال میں 4 مرتبہ بڑے اداروں کے جو فاؤنڈر ممبرز اور دوسرے ممبرز ہوتے ہیں ان کی میٹنگ ہوتی ہے۔ وہ میٹنگ ہوتی ہے مشورہ کے لیے۔ 3 مہینے 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اپنا بجٹ کیسے مکمل کرنا ہے، بجٹ میں کیا کیا چیزیں نکالنی کیا ڈالنی ہے، اس قسم کا مشورہ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے میٹنگ طلب کی جاتی ہے۔ اہل ایمان کو خاص طور پر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص ادب سکھلایا گیا کہ آپ اپنے صحابہ کو کسی مشورہ کے لیے میٹنگ میں طلب کریں، اور ان میں سے کوئی اجازت طلب کرے کہ میں کسی وجہ سے بزی ہوں نہیں آ سکتا، تو آپ اسے اجازت دے دیا کریں، اور اس کے لیے اللہ سے مغفرت بھی مانگیں۔ یعنی وہ نہیں آ پایا، اس کی ایک ضرورت مجبوری ہے، تو یہ نہیں کہ آپ اس کو اجازت تو دیں لیکن دل سے ناراضگی بھی رکھیں، نہیں، بلکہ الٹا اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، کیونکہ اسے کوئی حاجت ہوگی تب اس نے اجازت مانگی۔ اور اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ نبی میٹنگ طلب کرے اور وہ آئے نہیں، ایسے اہل ایمان ہوتے نہیں۔ یعنی یقیناً اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب کرنے پر مشورے کے لیے وہ اجتماع میں، وہ میٹنگ میں پہنچتے ہی پہنچتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہی ہیں جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب کبھی وہ کسی ایسے امر میں نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، امرن جامع جو سب کے لیے بنیادی اور سب کو جمع کرنے والا امر ہے، اگر وہ کبھی ایسے معاملے میں سب اکٹھے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ وہ لم يذهبوا حتى يستاذنوه، وہ میٹنگ سے اٹھ کے نہیں جاتے جب تک کہ باقاعدہ اجازت نہ لے لیں۔ یعنی آئے، میٹنگ طلب کی گئی، آئے۔ اب میٹنگ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میٹنگ شروع ہوئی اور طے تھا کہ یہ ظہر عصر کے درمیان ہوگی، مغرب عشاء کے درمیان ہوگی، اور معاملہ لمبا ہو گیا۔ آدمی نے آتے ہوئے جو اپنی پروگرامنگ ہوتی ہے کاموں کی، اس سلسلہ میں اس نے طے کر لیا کہ میں عشاء کے بعد یہ کام کروں گا، کسی سے وعدہ کر لیا۔ میٹنگ مغرب عشاء ختم ہونی تھی، میٹنگ لمبی ہو گئی، عشاء کے بعد بھی شروع ہو گئی، اب وہ دوسری جگہ وعدہ کر کے آ چکا ہے۔ ایسے میں ظاہر ہے کہ اسے دوسرا معاہدہ توڑنے کی بجائے وہ اجازت لے لیتا ہے کہ بھائی چلو کچھ بات ہو گئی ہے، میری رائے شامل ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، جو فیصلہ کر دوں، مجھے اجازت دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے اجازت دے دیں، وہ بغیر اجازت کے جائیں گے نہیں، اگر اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت دے دیں۔ علی امر جامع، اور وہ امر بھی ایسا ہے کہ جو سب کو جمع کرنے والا ہے، یعنی ضرورت ہے کہ سب لوگ جمع ہو کے اس سلسلہ میں مشورہ کریں، جمع ہونے کی ضرورت ہے جن کاموں میں ہوتی ہے۔ فرمایا لم یذهبوا حتی یستاذنوہ، وہ نہیں جائیں گے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اجازت نہ لے لیں۔ ان الذین یستاذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اور جو لوگ اجازت لے کے نکلتے ہیں وہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ ان اہل ایمان کی صفت ہے کہ نکلیں گے۔ اور یہ بات اس طرح بیان کیوں کی جا رہی ہے، اس کی وجہ اصل میں آگے ذکر کی جا رہی ہے قریب ہی اگلی ہی آیت میں، کہ منافقین جب میٹنگ طلب کی جاتی تو آ جاتے، پھر میٹنگ سے کھسک جاتے، نظر بچائی نکل گیا، ادھر والا ادھر نکل گیا، ادھر والا نظر بچا کے نکل جایا کرتے تھے۔ ان کے اس کرتوت کے نتیجہ میں اللہ نے اہل ایمان کا یہ طریقہ بتایا کہ وہ نکلتے نہیں، کھسکتے نہیں، جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اجازت نہیں لے لیں گے وہ جائیں گے نہیں، اور جب اے میرے نبی آپ سے اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت دے دیں، اور ساتھ ہی ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی مانگے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، جب وہ اپنے کسی ضروری کام کے لیے آپ سے اذن طلب کریں، اجازت طلب کریں، فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں۔
یعنی یہ بھی اللہ رب العزت نے ایسا نہیں ہے کہ لازماً جس نے طلب کی ہر حال میں اسے جانے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس میں اختیار دے دیا کہ آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں. ایک آدمی ایسا ہوتا ہے میٹنگ میں کہ اس کے بغیر وہ شخص اپنی رائے کو فائنل نہیں کرنا چاہتا. اہم آدمی ہے، صاحب فہم و فراست آدمی ہے، کسی شعبے کا اسپیشلسٹ ہے اور اسی شعبے کے بارے میں مشورہ کرنا ہے. آپ کے علم میں ہے نا کہ بعض لوگ جنگی ماہرین ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے ماہرین جنگ، ماہرین حرب. جنگی ماہرین کو کسی غزوہ کے کسی جہاد کے سلسلہ میں طلب کیا گیا اور دوسرے لوگ بھی موجود ہیں اور جنگی ماہر اجازت لینا چاہتا ہے اور جو چیف ہے وہ چاہتا ہے کہ اب یہ چلا گیا تو کیا مشورہ دوسرے دیں گے. جس کام میں ہم نے مشورہ کرنا ہے اس میں یہ مست ہے کہ آخر دم تک ہمارے ساتھ. اللہ رب العزت نے اس کی باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ آپ جس کو چاہیں جانے کی اجازت دیں. فَإِذَا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، جب وہ اپنے کسی کام کے لیے، کسی ضرورت کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں، فَأْذِن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو چاہیں آپ ان میں سے اجازت دے دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے جنہوں نے اجازت طلب کی ہے ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، یعنی اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے، دو معنی ہیں اس کے. ایک دعا کا معنی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو نہ، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے نبی کو اس طرح نہ پکارو. ایسے ہمارے یہاں معروف ہے نا، ہم کہیں جاوید صاحب یا طاہر بھائی، آصف صاحب، سیدھا نام لیا. اللہ رب العزت فرمایا کہ میرے نبی کو ایسے نہ پکارو یا محمد یا محمد، بلکہ جب پکارنا ہو تو پورے ادب و احترام کے ساتھ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، آپ کے لقب کے ساتھ پکارو، نام کے ساتھ نہیں. آپ اس ادب کا آپ قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے خود کتنا خیال رکھا ہوا ہے. پورے قرآن میں آپ کو یا ایھا النبی ملے گا، یا ایھا الرسول ملے گا، نبی رسول ملے گا، رسول اللہ کے ساتھ ملے گا. اکیلے محمد کا لفظ نہیں ملے گا. یا محمد اللہ نے کہیں کہا، قرآن کریم سارا کھول کے دیکھ لیں. یا محمد نہیں، ہمارے لوگ یا محمد کے زور پہ لگے ہوئے، گھر میں یا محمد، باہر یا محمد، مسجد میں یا محمد. اللہ رب العزت نے ایسا کرنے سے روکتے ہوئے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے نبی کو اس طرح مت پکارو. اور غالباً پچھلے درس میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ سورۃ الحجرات میں کچھ لوگوں نے جو آ کے آوازیں دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آوازیں دینے کا انداز بھی یہی تھا کہ یا محمد باہر نکلو، ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ باہر انتظار کرتے، میرا نبی جب باہر نکلتا تو بات کر لیتے. اور انہیں قرآن کریم میں سورۃ الحجرات کھول کے دیکھیں کہ پیچھے سے آوازیں لگانے والوں کو اللہ رب العزت نے بے عقل قرار دیا ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. وہ بدو تھے، صحرا سے آئے تھے، تو اب ہر بدو بے عقل تو قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن جب انہوں نے یہ حرکت کی، آوازیں لگائیں اور پکارا یا محمد باہر آؤ، ہماری بات سنو، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے یہاں جو معروف ہو چکا ہے کہ ایک طرف یا اللہ لکھ لیتے ہیں، دوسری طرف یا محمد لکھا ہوا تھا. اللہ نے یا محمد کہیں نہیں کہا. تم کون ہوتے ہو اللہ کے نبی کو یا محمد کہنے والے؟ اللہ نے سارے قرآن میں جہاں بھی کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، اور جہاں باری آئی اکیلے محمد کی تو وہاں ساتھ ذکر کیا آپ کے منصب کا. محمد الرسول اللہ سورۃ الفتح میں محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ کا منصب بیان کر دیا. اور والذین معہ، جو میرے نبی کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے سخت ہیں، کافروں کے لیے فولاد ہیں.
رحماء بینہم، آپس میں وہ نرم ہیں، آپس میں وہ شبنم کی طرح ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے آپ کا نام لے کے نہیں پکارا تو ہمارے لیے ادب یہ ہے کہ ہم نام لے کے نہ پکاریں، نام لے کے باقاعدہ جیسے ہم لکھتے رہتے ہیں اکیلا محمد نہ لکھیں، اکیلا یا محمد نہ لکھیں، اور اس محمد یا محمد کے چکر میں ہمارے یہاں تو لوگ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقابلے میں بھی لا کھڑا کرتے ہیں، اور یہ صرف لکھنے کی حد تک نہیں رہتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی ہمارے لوگ اللہ سے بڑا کر دیتے ہیں۔ شاید ایک دن میں بات کی تھی کہ ولی کو نبی سے بڑا کر دیتے ہیں، نبی کو اللہ سے بڑا کر دیتے ہیں۔ اب جب کہیں گے کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو نبی کو اللہ سے بڑا کر دیا یا نہیں؟ دو گستاخیاں بیک وقت، ایک تو یہ کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، انتہائی گستاخی ہے اس میں کہ محمد کو ایسے کہہ رہا ہے جیسے اس کا کوئی لگا لانا اپنا رشتہ دار ہے۔ اللہ پورے قرآن میں کہیں ایسا نہ کرے، اور یہ بندہ ہو کر، امتی ہو کر اس طرح کا گستاخانہ بدتمیزی کا انداز اختیار کرے۔ ایک بدتمیزی یہ، دوسری بدتمیزی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بھی زیادہ طاقتور قرار دے دیا۔ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا۔ تو یہ رویہ جو ہے نا یا اللہ یا محمد والا، دل کے اندر اگر رویہ بھی وہ موجود ہے تو انتہائی غلط بات، انتہائی غلط۔ اور کئی لوگوں نے یہ سنا کہ یا اللہ یا محمد آپس ہم برابر ہم نہیں رکھتے یا اس میں کچھ عیب ہے، تو انہوں نے یا نکال دیا کہ یا محمد چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں تو ہم یا نکال دیتے ہیں۔ جب وہاں سے یا نکالا تو دوسری طرف سے نکال دیا، اللہ اور محمد، ایک طرف اللہ لکھ لیا، ایک طرف، پھر برابر ہی کر دیا نا، ادھر سے بھی یا نکالا ادھر سے بھی یا۔ اگر فوت شدہ سے یا نکال لیا ہے، جو زندہ ہے اسے کیوں نکال رہے؟ وہ بھی نکال دیا، برابر پھر کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں تسویہ، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے برابر کر دینا۔ اور اگر اس انداز کو ایک دوسرے رنگ میں دیکھیں تو ادھر لکھا ہوا ہے اللہ، دوسری طرف لکھا ہوا ہے محمد، اور اگر ان دونوں کو جوڑ کر پڑھیں تو کیا بنے گا؟ اللہ محمد، کہ محمد اللہ ہے، اللہ محمد ہے، محمد اللہ ہے۔ دونوں کو جب ایسے آپ سیدھا ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھے ہی، تو یہ اور بھی انتہائی ظالمانہ قسم کا ایک گستاخانہ رویہ بن جائے گا۔ ان سارے رویوں سے روکتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، رسول کو اس طرح آپس میں مت پکارو جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ایک معنی یہ ہے دعا کا، یہاں دوسرا دعا کا معنی یہ ہے کہ دعا بد دعا جسے ہم کہتے ہیں، دعا اور بد دعا، تمہارا ایک دوسرے میں ایک دوسرے کو دعا یا بد دعا دینا نبی ایسا نہیں ہے۔ تمہاری دعا سنی جائے گی نہ سنی جائے گی، تمہاری بد دعا سنی جائے گی نہ سنی جائے گی۔ نبی نے دعا دی تو سنی جائے گی، بد دعا دی تو بھی سنی جائے گی، اور نبی کسی کو بد دعا بغیر کسی وجہ کے دیتے نہیں، لہذا نبی کی بد دعا سے بچو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح نہیں نا کسی کو بھی لان تان بد دعا یہ وہ۔ ہمارے یہاں تو مائیں بیٹوں کو بد دعائیں دیتی ہیں، بیٹے اپنے بہنوں بھائیوں کو بد دعائیں، اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں بد دعاؤں کے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں، ان کی حیثیت نہیں مانتے۔ اور بعض ماؤں کے الفاظ تعجب آتا ہے، وہ دہرانے کو بھی نہیں جی جاتا، اتنے سخت بد دعائیہ کلمات ہوتے ہیں کہ تم جاؤ تو واپس نہ آؤ، تم گھر سے نکلو تو واپس نہ آؤ۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہارا ایکسیڈنٹ اور بات ختم ہو جائے۔ پھر اسی طرح کے ملتے جلتے کلمات، تو گاڑی کے نیچے آئے، تو فلاں، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، عزیزوں کو ذرا گرم ہوئے۔ اور کبھی کبھی تو میاں بیوی جھگڑ پڑیں تو عورتیں یہاں تک بھی آ جاتی ہیں کہ اپنے شوہر کو بھی کیا گزرتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری آپس کی باتیں ہیں، جو مانی جائے گی مانی جائے گی، نہ مانی جائے گی نہ مانی جائے گی۔ میرے نبی کی دعا بد دعا ایسی نہیں ہے، لہذا وہ بد دعا اپنی بد دعاؤں کی طرح نہ سمجھو۔
بلکہ میرے نبی کی بد دعا سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بد دعا کیا نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ پر بڑا ظلم کیا گیا طائف کی وادی میں، آپ کو پتھر مارے گئے، بچوں نے پیچھے لگ کے کنکر پتھر مارے، آپ زخمی ہو گئے، آپ کا خون بہہ نکلا، اس وقت بھی جبرائیل امین پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے آئے۔ صحیح بخاری کا یہ واقعہ دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، بخاری مسلم کے علاوہ دیگر کتب میں بھی ہے۔ جبرائیل امین آئے، ساتھ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ رب العزت نے پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ بھیجا۔ جبرائیل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، ملک الجبال اللہ نے بھیجا ہے۔ ملک الجبال کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے حکم دیجئے، آپ کو ان لوگوں نے ستایا ہے، اذیتیں دی ہیں، مارا ہے، زخمی کیا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں طائف کے دائیں بائیں کے دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو پیس کے رکھ دیتا۔ ان شئت لأطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں تو میں اخشبین دو پہاڑ ہیں دائیں بائیں والے، یعنی شہر کے اس طرف دو پہاڑ ہیں، میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تو اندر کیا ہوگا پھر؟ جس طرح چکی کے دو پارٹوں میں گندم چاول دانے پس جاتے ہیں اس طرح میں ان کو پیس کے رکھ دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، مجھے میرے رب سے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کریں گے۔ اور الحمدللہ آج دیکھیں طائف اتنا بڑا شہر ہے، وہ تقریباً سب وہی لوگ آ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اذیتیں برداشت کی، بد دعا نہیں کی۔ اور کبھی کبھار ہوا ایسا کہ آپ نے بد دعا کی، اور جہاں آپ نے بد دعا کر دی پھر اس کا حشر وہی ہوا جو آپ نے طلب کیا۔ ابو لہب کے بیٹے نے بدتمیزی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پہلے آپ کی دو بیٹیوں کو ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی، یہ واقعہ تو معروف آپ نے سنا ہوگا۔ یہ بہت بڑی اذیت تھی، آپ بہو بیٹیوں والے بہنوں والے سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی دو بیٹیاں یک وقت طلاق لے کے گھر آ جائیں اس پہ کیا بیتتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ اسی پہ بس نہیں، گفتگو کے دوران کوئی موقع آیا تو اس نے بدتمیزی کی، باتیں کرتے کرتے ساتھ ہی آپ کی طرف اس نے تھوکا، یہ حد تھی۔ ٹھیک ہے طلاق ہو گئی، اختلافات ہو گئے، بات چیت میں اونچی نیچی ہو گئی، اس نے گستاخی کی انتہا کر دی، جیسے غصے میں آ کے سامنے تھوک دیتے ہیں نا، تھوک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کون پہنچا سکے گا، اللہ رب العزت جس کی حفاظت کرے، لیکن اس نے بدتمیزی کی انتہا کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت دلی اذیت پہنچی۔ ایک میرا چچا زاد ہے، دوسرا یہ میرا داماد ہے، آج اس نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے، تیسرے نمبر پر اتنی بدتمیزی پہ اتر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اس لڑکے کے بارے میں، بھتیجے کے، چچا کے بیٹے، چچا زاد کے بارے میں کہا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو، اور بعد نے ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ درندوں میں سے کسی درندے کو، کیونکہ کلب درندے کو بھیڑیے کو بھی کہا گیا، درندوں میں سے کسی درندے کو، بھیڑیوں میں سے کسی بھیڑیوں کو اس پر مسلط کر دے۔ دعا کی، بات ختم ہو گئی۔ بیٹے نے باپ سے بات کر دی کہ آج ایسا ہوا ہے۔ اب ابو لہب کی جان نکل گئی، اس نے کہا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو اب تیرا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اب جتنی بھی وہ کر سکتا تھا نا اس کے لیے سیکورٹی کا انتظام اس نے کیا کہ اس کو کہیں کچھ ہو نہ ہو۔ شام کے سفر پر نکلے، راستے میں کہیں رات ہوئی، اور اسے چونکہ وہ بد دعا معلوم ہے، کہا کہ میرے بیٹے کے لیے کچھ ایسا انتظام کرو کہ اسے کہیں ادھر ادھر سے کوئی کتا بلا بھیڑیا کوئی آ کے نقصان نہ دے سکے۔ انہوں نے سارا اپنا جو فرسٹ سیکورٹی لائن ہے، پھر سیکنڈ سیکورٹی لائن، تیسری، 3 لائنیں بنا کے سنٹر میں اس بچے کو سلایا، اور اللہ رب العزت نے انتظام کر رکھا تھا، اپنے نبی کی بد دعا کو سن رکھا تھا۔ بیڑیا آیا، ان 3 لائنوں کو چھلانگتا پھلانگتا ہوا اوپر سے گزر کر سیدھا اس تک پہنچا اور اس کو کاٹ کے مرنے تک نہیں چھوڑا۔ اللہ نے مسلط کر دی ہے نا اپنا ایک نمائندہ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بد دعا کرتے نہیں تھے، لیکن جس کے لیے ہو گئی، آپ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی کی بد دعا سے بچو۔ یہ بد دعا وہ نہیں ہے جو تمہاری آپس میں ہوتی ہے، ماں بیٹوں کو، بھائی بہنوں کو، اور یہ وہ کرتے رہتے ہیں، یا مسلمان ایک دوسرے کو، نہیں، میرے نبی کی بد دعا سے بچ کے رہنا، اور دعا کریں گے تو وہ بھی سنی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت نے سب کی دعائیں آپ کی ہر کسی کے لیے دعا کو قبول کیا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کی دعا کو، میرے نبی کی بد دعا کو، دونوں ایک ہی چیز ہے نا، خیر کے لیے مانگے تو دعا ہے، اور شر کے لیے مانگے تو وہی بد دعا ہے۔ میرے نبی کی دعا بد دعا کو آپس میں اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم آپس کی دعا بد دعا کو سمجھتے ہو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جو لوگ تم میں سے نظر بچا کے کھسک جاتے ہیں۔ یہ تھا وہ منافقین والا رویہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت فرمایا کہ میرے بندے جو ہیں اہل ایمان، وہ بغیر اجازت لیے نظر بچا کے نہیں بھاگا کرتے۔ قد یعلم، اللہ جانتا ہے، الذین یتسللون منکم لواذا، جو تم میں سے نظر بچا کے چپکے سے سرک جاتے ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے۔ میرا نبی نہیں دیکھ پاتا، نہیں جانتا، لیکن اللہ انہیں جانتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، بس چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ حکم دیں وہ نہیں مانتے، آپ منع کریں نہیں مانتے، بلکہ اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ وہ اس بات سے ڈریں ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں انہیں کوئی بہت بڑا فتنہ نہ آ پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے اور آپ کی سنتوں کے مطابق نہ چلنے کا جو سب سے بڑا فتنہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے بدعات میں آدمی کا مبتلا ہو جانا۔ اگر آدمی صحیح چل رہا ہو، سنت کے مطابق چل رہا ہو، بدعات قریب نہیں آئیں گی۔ اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پیچھے ہٹنا شروع ہوگا، اپنی مرضی سے عبادتیں داخل کرنا شروع کرے گا، بدعات میں گر جائے گا۔ خاص طور پر یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو میرے نبی کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ کسی آفت میں، کسی فتنے میں نہ مبتلا کر دیے جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ دنیا میں بھی اللہ انہیں مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اگر توبہ کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہوا مر جائے گا تو اس کی آخرت کہاں سدھرے گی؟ ایک نافرمانی ہے کہ آدمی اللہ کے نبی کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر نافرمانی کرے۔ ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی سے کچھ شامل کر لے، جیسے آج کل بدعات ہیں بہت ساری موجود ہیں۔ 12 ربیع الاول کو جشن منایا جا رہا ہے، 10 محرم کو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، 22 رجب کو، 27 رجب کو، ہمارے یہاں تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ان سب بدعات کے ارتکاب کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی فتنہ اور آفت میں مبتلا ہو سکتے ہو، او یصیبہم عذاب علیم، نہیں تو آگے جا کے تمہیں اگلی دنیا میں دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب اگلی دنیا میں، جب اگلی دنیا تک پہنچنے سے پہلے ایک مرحلہ ہے درمیان میں، محشر کا۔ جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے محشر ہے نا۔ محشر کے میدان میں بدعتی کا کیا انجام ہوگا، وہ صحیح مسلم کے حدیث معروف ہے۔ ٹولہ آ رہا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں کہ میری جماعت کے لوگ آ رہے، میری امت کے لوگ۔ ٹولہ قریب آئے گا، راستے میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی، آپ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوا؟ تو آپ سے کہا جائے گا کہ اے میرے نبی تو نہیں جانتا، انک لا تدری ماذا احدث بعدک، کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا کچھ نیا بنایا، بدعات کیا کیا ایجاد کر دی تھی۔ ان بدعات کے ایجاد کرنے اور پھر ان پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکتے، اور جسے حوض کوثر کا پانی پینے سے روک دیا جائے گا اس کا آگے کیا انجام ہوگا۔
الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، یعنی بنایا ہوا بھی اللہ کا ہے اور ملکیت بھی اللہ کی ہے، یعنی اسی نے بنایا ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، جس روش پر تم چل رہے ہو اللہ انہیں جانتا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، ما انتم علیہ، جو تم کر رہے ہو، جس روش پہ چل رہے ہو، جو کام تم سر انجام دے رہے ہو، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن تم پلٹ کر اس کے پاس جاؤ گے، یعنی تم یہاں سے دنیا سے آخرت کی طرف اور اللہ رب العزت کے حضور جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ اس وقت تمہیں بتا دے گا کہ یہ کیا کر کے آئے، یعنی دنیا میں جو کچھ کوئی کرتا رہا، قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر چیز کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا۔ اور قرآن کریم میں یہ جگہ بار بار آیا کہ کتاب کھول دی جائے گی، لمبے چوڑے حساب کتاب سارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، بندے کے منہ پر الیوم نختم علی افواہہم، بندے کے منہوں پر، انسانوں کے منہوں پر مور لگا دی جائے گی، بول نہیں سکیں گے۔ وتشہد ارجلہم، اس وقت ان کے ہاتھ پاؤں اعضائے جسم گواہیاں دیں گے کہ اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ یہ گواہی الگ موجود ہے، رائٹنگ میں الگ سے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنے ریکارڈ رکھے۔ اللہ جانتا ہے ہر چیز کو، کافی تھا یاد دلا دے گا کہ بھائی تم نے یہ کیا نہیں کیا، جانتا ہے وہی کافی تھا، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ہی اس کے اپنے اعضائے جسم کو گواہ بنا دیا اس کے خلاف۔ اور تیسرا کام یہ کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک رجسٹر بھی تیار ہے، جس کو نامہ اعمال کہتے ہیں۔ نیک و بد جس کے بارے میں کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی کام اس میں نہیں چھوڑا گیا، یعنی چھوٹے سے چھوٹا نیکی کیا لکھا ہوا ہے، برائی کی لکھا ہوا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کیا لکھا ہوا ہے، بڑے سے بڑی نیکی کی۔ ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑ رہی ہے نہ بڑی کو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم ساری چیزیں تمہیں بتا دیں گے تم کیا کر رہے ہو اور یہ کیا کر کے آئے ہیں۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن یہ پلٹ کر اللہ کے پاس جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُمْ، وہ انہیں بتا دے گا، بِمَا عَمِلُوا، جو کچھ انہوں نے کیا، یعنی ان کا نامہ اعمال کھول کے اللہ ان کے سامنے رکھ دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا، اسے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، سارے ریکارڈ موجود ہیں۔ اور آج تو ریکارڈ کی پوزیشن کچھ ایسی بن چکی ہے کہ ہوا بھی ایک ریکارڈ ہے، فضا میں آواز محفوظ رہتی ہے، اب اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے پھر آگے نئے سرے سے آلات ہیں۔ اب دیکھیں کہ آپ نے یہاں بات کی، درمیان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تار نہیں جا رہی، پاکستان آپ بات کر رہے ہیں، امریکہ آپ بات کر رہے ہیں، انڈیا بات کر رہے ہیں، کوئی تار ہے؟ تار کی حد تک تو ٹھیک ہے جی، تار کے اندر سے گئی، اب موبائل میں تو کوئی تار نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب کہ ہماری آواز ہوا میں گئی اور ہوا نے محفوظ رکھی ہوئی ہے، ہماری تصویر ہوا میں گئی، اس نے تصویر محفوظ رکھی ہوئی ہے، آگے سے کلیکٹ کرنے کے لیے نظام چاہیے، وہ نظام موجود ہیں آج کل، یہ موبائل اور وہ موبائل آپس میں سیٹ ہیں، فوٹو بھی دکھا رہا ہے اور آواز بھی سنا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے ان کاموں میں کوئی مشکل ہوگی؟ اللہ کے دیے ہوئے علم کے نتیجہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ تو ان سب چیزوں کو جاننے والا پہلے سے، گویا کہ آنکھوں دیکھا، کانوں سنا، لکھا ہوا، ہاتھوں کی گواہیوں کی شکل میں، ہر شکل میں اللہ نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے، جسے وہ قیامت کے دن بندے کے سامنے رکھ دے گا۔ اللہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سورہ نور جو ہے وہ مکمل ہوگی الحمدللہ۔ اگلا درس ہوگا سورۃ الفرقان۔
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اس سورہ سے انشاءاللہ شروع کریں گے. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. اخرجہ ابن خزیمہ. یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے اور اس حدیث کی سند پر ثوری کے عنعنہ کی وجہ سے کلام کیا گیا ہے کہ یہ سند ضعیف ہے، لیکن اگر یہی ایک روایت ہوتی تو یہ واقع ضعیف شمار کی گئی. اس کی تائید میں مسند امام احمد میں ایک دو نہیں بہت ساری روایت موجود ہیں جن سب کا مجموعہ جو ہے وہ تقویت اختیار کر کے صحت کو پہنچ جاتا ہے، اور محدثین کرام میں سے بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. یعنی اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کے تعاون میں مسند امام احمد میں بہت ساری احادیث اور موجود ہیں. اور رات وہاں جبیل کے جلسہ میں بھی کسی احمق کی طرف سے سوال آیا ہوا تھا. سوال تو احمق کی طرف سے نہیں تھا، جس نے کوئی بات کہی تھی وہ کوئی احمقوں میں سے ہوگا، یقیناً مولوی ہوگا، عام آدمی تو یہ بات بھی نہیں کر سکتا. کہا کہ شیخ زبیر علی زئی قادیانی ہیں. یہاں میں یہ وضاحت اس لیے بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات شاید کہیں اور بھی پھیلے نکلے. یہ کتاب بلوغ المرام جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کی تحقیق اور تخریج کا کام شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور وہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. کل کی بات ہے، ابھی فوت ہوئے ان کو زیادہ عرصہ نہیں، چند مہینے ہوئے. پاکستان، انڈیا، حتیٰ کہ یہ دیکھیں یہ سعودی عرب میں کتاب چھپی ہے. یہاں ان لوگوں کے تعلقات، ان سے کتابیں لینا، چھپوانا، تحقیق کروانا، دنیا بھر میں ان کا علم الحمدللہ پھیلا ہے اور بڑے اعلیٰ پیمانے کے عالم تھے. تخریج حدیث اور تحقیق حدیث کے سلسلہ میں ان کا بڑا اسپیشل کام ہے اور اسپیشل نام ہے. اگر کوئی کہے کہ وہ کہیں انہوں نے غلطی نہ کی ہوگی، یہ تو کوئی ایسا بھی نہیں ہے نا. بڑے بڑے محدثین ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے. بڑے بڑے مفسرین ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے. کوتاہی سے پاک کوئی نہیں، لیکن اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث کو کہہ دینا کہ وہ مرزائی. قادیانیوں میں تو کوئی آدمی ایسا کبھی سنا ہی نہیں کہ عالم بھی ہوگا. عالم نہیں سنا آپ کو. بڑے بڑے قادیانی دانشور مل جائیں گے. دانشور اور عالم میں بہت فرق ہے. دانشور کوئی بھی زیادہ بک بک کرنے لگتا ہے اس کو دانشور قرار دے دیا جاتا ہے. کوئی بڑا ایڈوکیٹ ہے، انگریزوں کے قانون کا اچھا ماہر ہے، وہ بھی دانشور ہے، فلاں بھی دانشور ہے. دانشور سے مراد کوئی علم حدیث یا علم قرآن و سنت کا جاننے والا نہیں ہوتا. یہ شخص صحیح معنوں میں عالم دین، محدث اور فقیہ، ہر طرح کی اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی تھی. تو قادیانیوں کی، مرزائیوں کی آپ تاریخ پڑھ کے لکھ لیں، آپ کو کوئی عالم نظر نہیں آئے گا. وہاں اسی طرح کے سارے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ شیخ زبیر علی زئی جو ہیں وہ مرزائی تھے یا قادیانی تھے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، الزام ہے. اللہ اس بندے کو ہدایت دے جس نے یہ بک بک کی ہے. یہ کتاب انہی کی تحقیق شدہ ہے، چونکہ بالمناسبت یہ بات آ گئی ہے. اور شیخ زبیر علی زئی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اس کے علاوہ علامہ محمد ناصر الدین البانی ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں. سب نے کہا کہ اس کی سند پر کلام ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ بہت ساری دیگر حدیث موجود ہیں. اس حدیث میں بات کیا کہی گئی ہے؟ بات اختلافی ہے، یعنی بات ایسی ہے کہ جس پہ بہت لے دے ہوئی، بہت بحث ہوئی، مولویوں نے بڑی فتوی بازی کی. بات یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو وہ ہاتھ کہاں باندھے. اس میں اختلاف ہے نا. کچھ اختلاف کے باہر نکل گئے لوگ، انہوں نے ہاتھ یہاں آ کے باندھے. اس پہ کوئی بھی کہنے والا آپ کو نہیں ملے گا.
لیکن آپ کبھی کبھی دیکھیں گے آدمی کے داڑھی کے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے اوپر. ایک آدمی کی داڑھی لمبی ہے، اس کی ایک مجبوری ہے، ایک حد سے زیادہ لمبی داڑھی والا ہے، اس کی داڑھی کے اوپر ہاتھ آ جائیں گے یا داڑھی سے نیچے کرے. کچھ پوری معمولی داڑھی والے ہیں اور وہ ایسے کر کے نا ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے تو ایسے کھڑے ہوتے. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ نے ہاتھوں کو باندھنا ہے، گلے کے ساتھ نہیں لٹکانا. یہ تو گلے کے ساتھ لٹک گیا نا جا کے. عربی میں ڈرے ہوئے آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایسے کر لیتا ہے. تو یہ تو تقریباً وہی عادت ہو گئی کہ یہ کوئی ڈرا ہوا ہے کسی سے. کچھ لوگ ہیں وہ بہت نیچے ہاتھ لے جاتے ہیں، یہ بہت اوپر لے گیا، اور کچھ بہت نیچے لے جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بلکہ اس کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، یہ اوپر والے کی تو کوئی روایت بھی نہیں ہے، یہ تو اپنی جیب سے کوئی روایت نکال کے اپنا کام کر رہے ہیں. کسی کتاب میں یہ روایت نہیں ملتی کہ یہاں آدمی اپنے گلے پر ہاتھ باندھے. نیچے والوں کے لیے روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ملتی ہے، لیکن جمیع علماء امت کہہ رہے ہیں، محدثین کہہ رہے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے. اس کی تائید کرنے والی کوئی روایت ایسی نہیں ملتی جیسے یہاں تائید موجود ہے، کوئی تائید بھی نہیں ہے. اور پھر ویسے بھی کچھ اگر عام سی ایک نظر کریں نا تو زیر ناف کا لفظ بڑا عجیب سا ہمارے شمار کیا جاتا ہے. لفظ استعمال کرتے ہوئے عام حالت میں اچھا بھی نہیں لگتا. زیر ناف، وہ ہاتھ باندھتے ہیں زیر ناف تحت سرہ. روایت اگر صحیح ہوتی تو لفظ بھی اچھے لگتے، روایت ہی صحیح نہیں ہے، لہذا یہ تحت سرہ والا لفظ جو ہے نا اس کو لے کے ہم اتنا چلے ہیں زیر ناف زیر ناف زیر ناف ہاتھ. یہ تو لفظ ہی اچھا نہیں ہے، وہ مسئلہ کیسے صحیح ہوگا. لیکن ہمیں لفظ پہ کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں. سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے، کسی بھی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں آئی. رہا مسئلہ کہ یہ اوپر نیچے باندھنے سے نماز ہوگی نہیں ہوگی، اگر کوئی آدمی ہاتھ نہ بھی باندھے تو نماز ہو جائے گی. ہاتھ اس نے لٹکا دیے، جیسے آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے مالکیوں میں، سوڈانی مالکی ہیں، کچھ اور مالکی ہیں، وہ ہاتھ باندھتے ہی نہیں، نہ یہاں نہ وہاں نہ کہیں بھی نہیں، وہ سیدھا لٹکتا چھوڑ دیتے ہیں. شیعہ بھی میرا خیال ایسے ہی کرتے ہیں، نہ باندھے. عقیدہ صحیح شیعہ کو تو خیر یہاں سے نکال دیں ایک طرف، کیونکہ وہ تو ان کے اور بلائیں بہت ہیں، آفتیں بہت ہیں ان کے. اگر آدمی مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، نماز سنت کے مطابق پڑھتا ہے، ایک عیب ہے کہ وہ ہاتھ نہیں باندھتا، کوئی بات نہیں، نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن ایک سنت کا ترک ہو گیا. اگر ہاتھ باندھنا ہے تو کہاں باندھنا ہے، یہ حدیث وہ بات بتا رہی ہے کہ ہاتھ باندھنے کا مقام ہے صدر، سینہ. ترجمہ پہلے سن لیں. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صلیت مع النبی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، یہ بایاں ہے نا، بایاں ہاتھ اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، دایاں ہاتھ، بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں، یہاں رکھ لیں، دائیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ آ گیا، یہاں رکھ لیں، ہاتھ پر ہاتھ ہے. اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے جوڑ پر جوڑ، یہ بھی ہاتھ آ گیا. اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ رکھا. اب اگر صحیح معنوں میں کوئی انصاف کے ساتھ یہ کام کرے نا تو اس طرح ہاتھ باندھنے سے یہ ہاتھ ناف کے نیچے جائے گا نہیں. صحیح بخاری کی حدیث کو ذکر کر کے علامہ البانی کہتے ہیں کہ اگر غور کریں تو سینے پر ہاتھ باندھنے کا پتہ بخاری شریف کی حدیث سے بھی چلتا ہے. اب آپ یہ ہاتھ باندھ کے کوئی آدمی کھڑا ہو کے کوشش کر کے دکھائے کہ وہ ہاتھ کو ناف کے نیچے لے جائے، یا تو ایسے الٹا ہو کے جائے گا، ٹیڑھا ہو کے. تو نماز میں ٹیڑھے ترچھے ہونے کی کیا ضرورت ہے، سیدھے سیدھے نماز کھڑے ہو کے پڑھنی. اس حدیث میں ہے فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. صدر کا معنی سینہ. صدر بڑا معروف لفظ ہے، یہاں جو چکن وغیرہ کھاتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ صدر، سینے کی بوٹیاں الگ سے پیکنگ مل جاتی ہیں، لیگ پیس الگ سے مل جاتے ہیں، پوری مرغی الگ سے مل جاتی ہیں.
تو صدر جو اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے سینہ، مرغی کا سینہ ہو، انسان کا سینہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور پھر ان دونوں کو سینے پر باندھا۔ یہ ہے حدیث جس کو علماء اہل حدیث اور شافعی علماء اور اسی طرح بعض صحیح عقیدہ یا صحیح ذہن رکھنے والے معتدل قسم کے علماء احناف جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ صحیح حدیث یہی ہے، اور اسی کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ہاتھ جو ہیں وہ سینے پر باندھنے چاہیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ سینہ کہاں ہے۔ اب یہ آدمی کہے کہ میں نے سینے پہ باندھے ہوئے ہیں، تو یہ سینہ تو نہیں ہے نا، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، یہ تو گلا ہے، گلے پہ نہیں سینے پہ۔ اور سینے کی تحدید کرنے کے لیے ہمیں ادھر ادھر جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے انہا لا تعمل قلوب، انہا لا تعمل ابصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولیکن تعمل القلوب، ان کے دل اندھے ہیں، اللاتی فی الصدور، جو سینوں میں ہیں۔ ان کی آنکھیں اندھی نہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہیں۔ دل کہاں ہے؟ اللاتی فی الصدور، جو سینوں میں ہے۔ قرآن میں صدور آ گیا نا، کہ دل سینے میں، دل جو ہے وہ سینے میں ہے۔ اب آپ میڈیکل بھی دیکھ لیں، میڈیکلی دیکھ لیں، فزیکلی دیکھ لیں، کسی رنگ میں دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ دل جو ہے وہ تحت سرہ نہیں ہے، دل ناف کے نیچے نہیں ہے، ناف کے نیچے میدا ویدا کچھ بھی ہے۔ دل کہاں ہے؟ یہ اس جیب کے نیچے دل ہے۔ یہ جیب بھی بڑی صحیح جگہ پہ لگی ہوئی ہے، پیسہ ویسا ساتھ رہے، دل کو ذرا طاقت رہے، پیسے کی گرمی رہے۔ اصل میں دل جو ہے وہ یہ جو سینہ ہے آدمی کا، سینے کے اندر دل ہے۔ اب ہاتھ باندھنے ہیں آپ نے، میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے جیب کے اوپر سے ہاتھ گزار لیا تو پکا ہو گیا کہ صحیح جگہ پر ہے۔ ٹیلروں نے بڑے اچھے طریقے سے صحیح جگہ پہ یہ جیب لگائی ہے، پیسہ بھی محفوظ رہے گا اور دل بھی گرم رہے گا، تازہ رہے گا۔ اور اس کے بہت اونچا ثابت نہیں اور بہت نیچے بالکل ثابت نہیں ہے، وہ ویسے بھی غیر پارلیمانی قسم کا لفظ ہے۔ اور اس موضوع پر جو اختلافات کر کے بات کو لمبا چوڑا گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں، ان کے پیچھے صحیح دلیل حدیث شریف سے ثابت ہو وہ کوئی نہیں ہے۔ ویسے آپ کے علم میں ہے کہ وہاں تو ہر کام کے لیے دلیلیں کہیں گے نا، بہت ہیں۔ عید میلاد النبی کے بارے میں ڈاکٹر طاہر القادری نے 500-600 صفحے کی کتاب لکھوائی ہے، لیکن عید میلاد النبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں، صحابہ سے ثابت کریں، تابعین سے، پوری کتاب میں نہیں ہو سکا۔ شروع ہی آ کے 4 صدی کے بعد سے کیا ہے، تو وہیں سے تو یہ بدعت شروع ہوئی تھی۔ دکھانا تو یہ ہے کہ کیا یہ جشن عید میلاد، یہ موم بتیاں، یہ جھنڈیاں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی؟ نہیں تھی، یہ ثابت وہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ کہیں گے میری کتاب دلائل سے بھری ہوئی۔ ہم دلائل کی بات نہیں کرتے، صحیح دلائل کی بات ہے، یعنی صحیح دلیل ہو، قرآن کی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام کے اجماع کا تذکرہ ہے، بڑی اچھی بات ہے، دلیل ہو گئی۔ کوئی ایسی صحیح دلیل نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ ہاتھ سینے سے نیچے باندھنا ہے یا ہاتھ سینے کے اوپر باندھنا ہے۔ سینے پر ہے جہاں دل ہے، سینے پر ہے جہاں دل ہے، دل کے اوپر ہاتھ باندھیں۔ اب اس کو ایک زاویہ یہ ہے، چلو کسی کی جیب ہے ہی نہیں، ایسے کچھ ایسے بھی ہے نا کہ جیب کے بغیر کچھ چیزیں ہوتی، جیب نہیں ہے، آپ یہ بازو کوہنی کا 90 کا زاویہ جو ہوتا ہے، میرے خیال 90 کا زاویہ نا، یہ 90 کے زاویے پہ ہاتھ باندھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بالکل صحیح جگہ پہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی فرمائیے، کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ دے، ابھی جانے آنے میں ٹائم تو نہیں لگ جائے گا؟ رکتے ہیں تھوڑا سا آپ لوگ تو ان کو ثواب لینے، ہاں نہیں
کوئی سوال جواب اتنے میں ہم کرتے ہیں وہ پہ آ جاتے ہیں. ادھر لیڈیز کتنی ہیں کسی سے ذرا معلوم کر لو تاکہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہاں جو بیٹھے ہیں ان کے پاس جن کے پاس خواتین ہیں ان کو ایک تو میرے خیال آصف صاحب کے ساتھ ہیں ان کی اہلیہ ہیں اور پیچھے ان کے ساتھ ہیں بچے کتنے ہیں ساتھ ہیں. ہاں اسی دوران آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تھوڑا سا کہ کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. کوئی بات نہیں. پہلے نمبر تو ہوتا ہے موضوع کا کہ اگر موضوع کے متعلق کوئی بات ہے تو وہ کریں اور اگر موضوع سے متعلقہ نہیں ہے تو پھر کوئی غیر متعلقہ بھی ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. عصر کی وتر کی نماز پڑھ چکے ہیں. اگر کسی نے یہ نیت کی کہ میں تہجد پڑھوں گا اور وتر چھوڑ دیے اور وہ ٹائم پہ اٹھ گیا تو وہ تو ظاہر ہے کہ تہجد پڑھ لے گا. ایک آدمی کا ارادہ تہجد پڑھنے کا نہیں تھا بلکہ اس کا یہ تھا کہ ٹائم ملا تو اٹھ گیا تو کچھ پڑھ لوں گا, نہیں تو میں وتر پڑھ کے سوتا ہوں تاکہ یہ چھوٹ نہ جائے. وتر پڑھ کے سو گیا, سحری کے وقت تہجد کا وقت ہے اور آدمی بیدار ہو گیا, آنکھ کھل گئی. اب اس کو اجازت ہے کہ وہ جتنے چاہے 2 رکعتیں کر کے پڑھتا جائے. اگر 11 تہجد کی رکعتیں بنتی ہیں تو وہ 11 پہ اب چونکہ کفایت نہیں کر سکتا کیونکہ اسے یا ایک کم کرنا ہے یا ایک زیادہ کرنا ہے, کیونکہ ایک مرتبہ وتر ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا وترانہ فی لیلۃ واحدہ, ایک رات میں 2 مرتبہ وتر نہیں ہے. ایک رات میں 2 مرتبہ وتر نہیں ہے, لہٰذا ایک مرتبہ جو اس نے وتر پڑھ لیا, اب دوبارہ وتر نہیں دہرائے گا. کئی لوگوں نے یہ کہا, بعض علماء نے کہا کہ 1 رکعت پڑھے سب سے پہلے, اور یہ جو پہلے اس نے 1 رکعت پڑھی تھی نا 3 میں سے 1 یا کل 1 وتر کی, 1 رکعت پڑھے تو یہ اس کے ساتھ جا کے جڑ جائے گی, یہ جوڑی ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں نقض الوتر, یعنی وتر ٹوٹ گیا, پہلا وتر ٹوٹ گیا. اب یہ میں آج تک نہیں سمجھ پایا اور بلکہ میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ کوئی لکڑی, کوئی لوہا, کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے ہتھوڑا مار لیا اور ٹوٹ گیا. وہ وتر آپ نے عشاء کے وقت پڑھا تھا, اللہ قبول کرے, کر چکا, نہیں قبول ہوتا, نہیں ہوا. اب اس کو توڑ جوڑ نہ کریں. آپ نئے سرے سے نماز جو پڑھنے لگے ہیں اس کو صحیح کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے. اب پہلے کو توڑنے کا آپ کے پاس کیا طریقہ ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا کہ ایک پڑھ کے توڑ دو, آمنا و صدقنا, ثابت نہیں ہے. لہذا وہ نقض وتر والا کھاتا چھوڑیں. آپ 12 رکعتیں پڑھیں, 14 پڑھیں, 8 پڑھ لیں, 10 پڑھ لیں, جتنی بھی اللہ توفیق دے پڑھ لیں. آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ جو اجر ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. آپ تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب دے گا. اور اگر آپ پوری رکھتے مثلا 11 کے آگے پیچھے 10, 12, 14 پڑھتے ہیں, انشاءاللہ العزیز پورا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. لیکن وطروں کو دوبارہ نہ دہرائیں, کیونکہ دوبارہ دہرانے سے پھر وہ ایک کر کے تو میرا خیال ہے 3 مرتبہ وطر ہو جائیں گے. پہلے آپ نے 1 وطر پڑھا, اب 1 رکعت اور پڑھ کے آپ نے اس وطر کو توڑا, پھر وطر پڑھیں گے. تو یہ توڑ پھوڑ سے بچ جائیے, سنت کے مطابق چلیے. آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکھتے ہیں سوائے وطر کے. وطر جو ہے وہ 3 ہوگی, 5 ہوگی, 7 ہوگی یا 1 ہوگی. لہذا یہ طریقہ اختیار کریں کہ جتنی اللہ توفیق دے اتنی رکھتے پڑھیں, لیکن وطر کو دوبارہ نہ پڑھیں. وہ صحیح حدیث میں بات موجود ہے, لا وترانہ فی لیلۃ واحدہ, ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے. جی یہاں سے اللہ جبیل کی طرف جاتا ہے, جبیل تک وہاں پہ راستے میں قصر وغیرہ کر سکتے ہیں. یہاں سے جبیل جانا ہے, راستے میں ظہر آ گئی اور یہ قصر کرنا چاہے اس کو جائز ہے کہ یہ قصر پڑھ سکتا ہے کسی پٹرول پمپ پہ, کسی استراحے میں.
اور جبیل پہنچ کر تو ڈیفینیٹلی اس کی قصر ہو گئی. اب وہاں سے واپس آتا ہے، جبیل کے اندر بھی قصر کر سکتا ہے، واپس آتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے پھر قصر کر سکتا ہے، کیونکہ قصر کی جو مسافت ہے وہ اگر تھوڑی سے تھوڑی لیں جو معروف حدیث کے اندر موجود ہے وہ ہے 3 فرسخ یا 3 میل، اور 1 فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا. 3 فرسخ یا 3 میل میں سے بڑی مسافت کون سی ہوگی؟ 3 فرسخ والی، اور وہ ہے 9 میل. 9 میل کے بنتے ہیں کوئی 13.5 کلومیٹر. لیکن کہا گیا، بعض علماء نے کہا کہ یہ ہمارے آج کل کے کلومیٹر نہیں ہیں، یہ وہ میل نہیں ہیں، یہ ہاشمی میل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میل چلتے تھے. ان کی طول عرض وغیرہ سارا طے کر کے بتایا گیا کہ یہ 27-28 کلومیٹر بنتے ہیں. یہ بات رات میں نے جبیل میں بھی کہی ہے. اب 27-28 میں 2 اور ڈالیں، راؤنڈ فگر کر لیں، 30 کلومیٹر کر لیں. اگر 30 کلومیٹر کی مسافت ہے، آپ اس سے آگے جانے والے ہیں، آپ قصر کر سکتے ہیں. 30 والی ہے تب بھی قصر کر سکتے ہیں، اس سے کم ہے تو نہ کریں. دوسرا جو اس سے زیادہ طویل مسافت والا مسلک ہے وہ ہے 48 میل یا 4 برید، 1 برید 4 میل 12 میل کا، وہی 48 ہو گیا. اور یہ بنتا ہے کوئی 75-80 کلومیٹر. 75 کر لیں، 80 کر لیں. تو اگر کہیں آپ کا 30 کلومیٹر پہ وطر قصر کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تو 75 فائنل ہے، اور جبیل 75 سے بھی زیادہ ہے. خبر والوں کے لیے جبیل جو ہے وہ 100 سے بھی 10-5 کلومیٹر زیادہ ہے. اگر کوئی آخر خبر سے نکل کے جاتا ہے آخر جبیل تک تو میرا خیال ہے یہ 130 کے قریب جا نکلے گا. تو اس میں قصر کرنا بالکل صحیح ہے، جائز ہے، اس میں کوئی رکاوٹ والی بات نہیں ہے. بلکہ پوری پڑھنا جائز ہے، پوری پڑھ لے جائز ہے، نماز ہو جائے گی. قصر پڑھنا افضل ہے. اور یہ ہے جو کہتے ہیں کم دام اور اعلیٰ کام. آپ نے رکعتیں 2 پڑھی، حالانکہ ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 10 رکھتے ہیں. 4 پہلے سنت مؤکدہ ہے اور 4 فرض اور پھر 2، 4 فرض تو ہو گئے نا. تو ٹوٹل نماز ہے 10 رکھتے. اب شروع میں 2 آخر میں 2 صحیح حدیث سے ثابت ہے، تب کتنی ہوگی؟ 8 یا 10 رکعتوں کی بجائے صرف 2 رکعتیں پڑھیں اور ثواب زیادہ ملے تو ہینگ لگے نا پھٹکڑی رنگ چوکھا. ہمیں تو رنگ سے غرض ہے، ثواب سے غرض ہے، جتنا زیادہ ملے اچھا الحمدللہ. کم دام اعلیٰ کام بھی یہی ہے، کم دام اعلیٰ کام. 2 رکعتیں پڑھی، ثواب 10 سے بھی زیادہ کا ملا. یہ زیادہ کیوں ہوگا؟ 2 رکعتیں پڑھنا مسافر کے لیے قصر کی شکل میں کافی ہے، نماز ہو گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے عائد کردہ فرائض کو اپنائیں، ان پر عمل کریں، اسی طرح اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ وہ اس کی دی ہوئی اجازتوں پر بھی عمل کریں. رعایتیں اور گنجائشیں جو ہیں، دنیا داری میں تو ہم کنسیشن کے چکر میں بہت رہتے ہیں. اللہ نے کنسیشن دیا ہے کہ 10 کی بجائے تم صرف 2 رکھتے پڑھو. اللہ کنسیشن لینے والے بندوں کو زیادہ پسند کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 2 اجر ہو گیا، نماز کا بھی ہو گیا، اور اس حدیث کی روح سے اللہ رب العزت کو پسند عمل کی دوسری گنجائش اور دوسرا ثواب بھی ہمیں انشاءاللہ ملے گا. سوال میں وضو کے متعلق ہے. مثال کے طور پہ گرمیوں کا موسم ہے اور اکثر لوگ دیکھا کہ وضو کرتے ہیں اور جب پاؤں کی طرف جاتے ہیں تو وہ مسح کر لیتے ہیں، جوتوں سے پیر نکالیں، اکثر کو پتہ چلتے ہیں، موزے بھی ان سے خوشبو آ رہی ہے تو وہ سیدھے مسجد میں آ جاتے ہیں. تو اس کو ذرا فرمائیں کہ یہ جہاں تک تعلق ہے نا مسح کا، پہلا بنیادی مسئلہ اس میں ہے مسح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو مسح چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، موضوع پر
اور جرابوں پر، دونوں یہ حدیثیں ثابت ہیں، میرے خیال ہے پچھلے ہمارے گزر گئی ہیں یہاں، مسح علی الخفین والجوربین، یہ دونوں حدیثیں، ایک حدیث میں یہ دونوں لفظ ملتے ہیں کہ آپ نے موزوں پر مسح کیا اور آپ نے جرابوں پر مسح کیا۔ مسح کرنا جائز ہے اور ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شروع میں جرابوں والی حدیث نہیں پہنچی، موزوں والی تھی، انہوں نے موزوں والی کا فتویٰ دے دیا، جرابوں کا انکار کر دیا کہ جرابوں پہ مسح نہیں ہوتا، یعنی حدیث نہیں تھی ان کے پاس۔ لیکن آخر عمر میں حدیث انہیں پہنچ گئی اور انہوں نے اپنے پہلے مسلک سے رجوع کر لیا، اور اس کا پتہ خود علماء احناف کے ائمہ میں سے امام شارانی حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ماننے والوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب ہے المیزان الکبریٰ، المیزان کتاب میں باقاعدہ یہ بات ذکر کی ہے کہ امام صاحب کو آخر عمر میں حدیث پہنچ گئی تھی اور انہوں نے اپنے پہلے فتوے سے رجوع کر لیا تھا، یعنی وہ قائل ہو گئے تھے کہ موزوں کی طرح جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا مسح کا مسئلہ، یہ تو ہے اٹل اور صحیح۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں آنے سے پہلے وہ بوٹ سے پاؤں نکالے اور بوٹ سے بدبو آ رہی ہے اور وہی مسح کر کے مسجد میں جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس جگہ کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھی اس کے قریب بعض دفعہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صف کہاں کوئی نماز پڑھ کے گیا، اس جگہ کہیں کسی کو نماز پڑھنی پڑ جائے جان پہ بناتی ہے کہ اس کے پاؤں کی بدبو لگ گئی مسجد میں۔ مسجد میں آنے کے لیے آپ کو مکمل اہتمام کرنا ہوگا، پسینہ ساری دنیا کو آتا ہے، تھوڑا سنبھل کے کچھ تھوڑا بہت جتنا بھی کر سکیں مسجد میں آنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو جب بھی مسجد میں آؤ یا جب بھی نماز پڑھنے لو، مسجد سے مراد جائے سجدہ یا وقت سجدہ دونوں ہیں۔ مسجد کا معنی جائے سجدہ، مسجد کا معنی وقت سجدہ، یعنی نماز کے لیے آؤ، جب بھی نماز پڑھنے لگو تو زینت اختیار کرو۔ زینت سے مراد کیا؟ یہ بدبو ہوگی، بدبو کو کوئی زینت شمار نہیں کرتا، لہذا جن کو یہ پرابلم، یہ بھی ایک میڈیکل پرابلم ہے، کچھ لوگوں کے پاؤں میں بدبو ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے پاؤں میں نہیں ہوتی، یا کچھ جوتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بدبو بنتی ہے اور کچھ میں نہیں بنتی۔ سستی قسم کا ریگزین کا جوتا لے لیجئے، بدبو بنے ہی بنے۔ تھوڑا مہنگا آپ لیدر کا جوتا لے لیں، مہنگا تو ہے لیکن بدبو نہیں آئے گی۔ کم از کم مسجد، گھر والوں کے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ برداشت کریں گے، مسجد میں لوگ ہیں، نمازی ہیں، فرشتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مولی کھائے، پیاز کھائے، لہسن کھائے، وہ مسجد میں نہ آئے، اگر اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو مسجد میں نہ آئے، کیونکہ ان الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ الانسان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی اس چیز سے اذیت پہنچتی ہے جس سے انسان کو پہنچتی ہے۔ اب انسان کو گوارا نہیں ہے کہ میرے ساتھ والا اتنی بدبو لے کے آیا ہے، فرشتوں کو کیسے گوارا ہوگا؟ گویا کہ نمازیوں کو بھی یہ اذیت دے رہا ہے، فرشتوں کو بھی یہ اذیت دے رہا ہے۔ یہی معاملہ سگریٹ پی کے آنے والوں کا ہے، سگریٹ پی کے آنے والا، اور اسی طرح لہسن پیاز مولی وغیرہ کھا کے آنے والا کچی، پکے ہوئے ہیں، جب بدبو ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح اس طرح کی جرابیں، اس طرح کے بوٹ رکھنے والا، انہیں چاہیے کہ وہ کوشش کر کے اس کنسیشن سے فائدہ نہ اٹھائیں، باہر بوٹ نکالیں، پاؤں کو دھوئیں۔ اور شاید آپ کے یہ بات علم میں ہوگی کہ فوری طور پر ان کے پاؤں دھونے سے بھی بدبو نہیں جاتی، پاؤں دھو لیے پھر بھی بدبو رہے گی۔ جب اتنا ہے تو پھر آپ سمیت جرابوں کے مسجد میں جائیں تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ نماز ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول کرے، لیکن مسجد کے آداب کے خلاف ہے اور مسلمانوں کو اذیت اور فرشتوں کو اذیت دینے والی بات ہے۔ اگر کسی کی وطر کی نماز چھوٹ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے وہ آپ نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ رات کو وطر چھوڑ دیتے کہ میں صبح تہجد پڑھوں گا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے نیت کی تہجد پڑھنے کی، نہیں پڑھ سکے، بیماری ہو گئی، تکلیف ہو گئی، کچھ ہو گیا، تہجد نہیں پڑھ سکے، تو جب آپ جس دن آپ تہجد نہ پڑھ سکتے اس دن آپ سورج نکلنے کے بعد 12 رکعتیں پڑھتے، یعنی تہجد کی قضا کا بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ اب آپ دوبارہ وتر نہیں پڑھیں گے، جیسے وہ رات کو اٹھ جانے والی بات ہے کہ دوبارہ وتر نہ پڑھے کہ مطلب پڑھ لیا ہے، تو یہاں آپ نے دن کے وقت پڑھنی ہے، اب آپ 11 نہیں پڑھیں گے بلکہ 12 کریں، وتر کا ٹائم نکل گیا، وتر کا وقت ختم ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے سامنے ایک سنت پیش کر رہے ہیں کہ 11 والا دن کو 12 پڑھ لے، قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ تو ممکن ہے قضا ہو سکتی ہے، آپ جب اٹھے اذان ہو گئی تھی، اب وتر کا وقت ختم ہو گیا اس کا، نماز تہجد کا، تو سورج نکلنے کے بعد جیسے ہی موقع ملے ظہر سے پہلے وضو کر کے آپ نماز پڑھیں اور 11 کی بجائے 12 رکھتے، 2 کر کے 12 رکھتے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس تہجد کا ثواب عطا کرے گا۔ اشراق کی جو بتاتے ہیں وہ صلاۃ الاشراق وہ نماز ہے جو سورج طلوع ہونے کے 5-10 منٹ بعد شروع ہوتی ہے اور گھنٹہ بھر سمجھ لیں گے 1.5 گھنٹہ رہتی ہے۔ اس کی اصلاً 2 رکعتیں ہیں، یعنی 2 رکعتیں پڑھ لے وہ اشراق کی نماز ہو گئی، اور یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ ہے، اور اگر کوئی یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کا وہ سارا صدقہ ادا ہو گیا، یعنی 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں، ہر جوڑ پر صدقہ ہے، تو کتنا دیں گے تب بھی کتنا ہو جائے گا، ہم تو نہیں دے سکتے نا، تو روزانہ اس صدقہ کو ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، سورج نکلتے ہی 2 رکعتیں پڑھیں، اور اگر کوئی اب 2 سے زیادہ پڑھتا ہے ممانت والی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ عام نوافل ہیں، لیکن 2 پڑھے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، 2 پڑھے تو وہ کافی ہیں، اور یہ نماز ہے اشراق، سورج نکلنے کے فوراً بعد شروع ہونے والی۔ اس سے تھوڑا آگے جا کے جیسے ہی سورج ذرا گرم ہونا شروع ہوتا ہے تو نماز صلاۃ الضحیٰ شروع ہو جاتی ہے۔ صلاۃ الضحیٰ اسی نماز کو کہا گیا صلاۃ الاوابین، اور اسی کا فارسی نام ہے نماز چاشت، اردو میں بھی اور فارسی میں بھی اسی نماز کو کہتے ہیں نماز چاشت۔ چاشت، ضحیٰ اور اوابین کا وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں صلاۃ الاوابین حین یرمد الفصال، نماز اوابین، نماز چاشت یا صلاۃ الضحیٰ کا وقت تب ہے جب حین ترمد الفصال، اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے، بڑا اونٹ جو ہے اس کے پاؤں نیچے سے آپ کو معلوم ہے نا پتھر کی طرح ہو چکے ہوتے ہیں، وہ جتنی مرضی گرم ریت ہے اس پہ چل رہا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن چھوٹا بچہ ہے اس کے تو ظاہر پاؤں نیچے سے ہمارے ہاتھ کی طرح ہوں گے نرم، وہ جب ریت پہ چلے گا اس کے اندر ریت گرم ہو چکی ہے، اور ریت گرم سورج اگتے ہی نہیں ہوتی، تھوڑا سا وقت لگتا ہے ریت کے گرم ہونے میں، تو جیسے ہی ریت گرم ہو جائے گی اس نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ صلاۃ الضحیٰ یہی ہو گئی صلاۃ چاشت اور صلاۃ الاوابین، ان تینوں کا نام ایک ہی نماز کے یہ تینوں نام ہیں۔ اب اگر تینوں نمازوں کو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں یہ نماز ادا کی تو آپ نے 8 رکعتیں پڑھی۔ اب اگر اسی پر آپ عمل کرتے ہیں کہ آپ نے 8 پڑھی، الحمدللہ صلاۃ الاوابین ہو گئی، اور اگر آپ اس میں سے 2 رکعتیں کم کرتے ہیں، 2-4 رکعتیں زیادہ کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ کم کرو یا زیادہ کرو، آپ نے پڑھی ایک سنت کے طور پر۔ اب ایک صلاۃ الاوابین ہمارے پاک و ہند میں مروج ہے، اور وہ ہے مغرب عشاء کے درمیان۔ صلاۃ الاوابین کا ہمارے پاکستان انڈیا میں کافی سارا رواج ہے، لیکن یہ اہل حدیث علماء میں نہیں ہے، یہ عموماً احناف وغیرہ میں ہے، تو وہ پڑھتے ہیں مغرب اور عشاء کے درمیان صلاۃ الاوابین کی 8 یا 6 رکعتیں۔ رکعتوں میں کوئی اختلاف نہیں، وقت میں یہ اختلاف ہے
جس حدیث میں یہ الفاظ، حدیث بھی اس موضوع کی روایت بھی ہے کہ جس روایت میں مغرب عشاء کے درمیان کا وقت آیا ہے وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت ضعیف ہے. اور یہ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم میں وقت بتایا گیا دن کو جب سورج گرم ہو جائے، اور وہ ضعیف روایت ہیں، لہذا ضعیف روایت کو چھوڑیں. ویسے مغرب عشاء کے درمیان نفل پڑھیں، کوئی بات نہیں، 2 4 6 8 10 پڑھ لیجئے. البتہ صلاۃ الاوابین کے نام سے پڑھیں گے تو وہ آپ کو دن کے وقت پڑھیں. تو یہ ظہر اور فجر کے درمیان 2 نمازیں ہیں، صلاۃ الاشراق سورج اگتے ہی، اور دوسری صلاۃ الاوابین، صلاۃ الضحیٰ یا نماز چاشت. جس کو اللہ توفیق دے یہ بھی اجر و ثواب والی نماز ہے. سر یہ بندے نے سوال کیا مسئلہ کے بارے میں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اہل حدیث کر رہے تھے اپنے آپ کو، تو کیا آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ رسول نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ قرآن میں دکھائیے اور رسول نے کہا کہ حدیث میں دکھائیے. کیا چیز؟ مسئلہ اہل حدیث کے بارے میں. مسئلہ. اچھا، اسے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، یہ تام تم نے کہاں سے لیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، پھر تم حنفی کہلاتے ہو، یہ نام تم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ چیزیں قرآن و سنت یہ تو پہچان ہے ہماری. ایک آدمی اہل حدیث کہلواتا ہے تو اس کے سامنے دوسرا لفظ کون سا آتا ہے؟ اہل رائے. اہل حدیث اور اہل رائے، یہ جس وقت رائے کا اور حدیث کا زور ہوا، کچھ لوگوں نے قیاس اور رائے پہ عمل کیا، کچھ لوگوں نے حدیث پہ ڈائریکٹ صرف حدیث پہ عمل کیا. نام دونوں کے الگ الگ ہو گئے، اہل حدیث اور اہل رائے. اب اس کے آگے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی علماء ائمہ کے ناموں سے منسوب ہیں. تو یہ نام سارے پہچان ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ خاص لفظ اہل حدیث دکھاؤ کہاں ہے، قرآن کریم میں حدیث کا لفظ موجود ہے. قرآن کریم میں حدیث کا لفظ موجود ہے، اسے چاہیے تو ہم 3 4 جگہوں پہ دکھا دیں گے. اہل حدیث اب کون ہوگا؟ حدیث والا. ٹھیک ہے، قرآن کو بھی حدیث کہا گیا. اللہ نزل احسن الحدیث، یہ قرآن میں موجود ہے. اور فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ 2 جگہ اللہ نے، اس کے علاوہ بھی بعض جگہ موجود ہیں. قرآن کو بھی حدیث کہا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بھی حدیث کہا گیا. ایک آدمی قرآن اور نبی کے ارشاد پر عمل کرتا ہے اور اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے تو اس میں کون سی بات ہے؟ قرآن میں آ گیا. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پہ بار بار یہ لفظ استعمال کیا. ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ نبی کے ارشاد کو حدیث کہتے ہیں. اب جو حدیث پہ عمل کرتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اہل حدیث ہی کہیں گے نا. یہ مسئلہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں بہت بڑا تیر مار لیا ہے، میں یہ میرا تیر ٹوٹنے والا نہیں، کسی کو لے کے مرے گا. یہ باتیں کرنے کی ہیں. حدیث کا لفظ قرآن میں ہے، حدیث کا لفظ حدیث میں ہے، اور اہل حدیث کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ آدمی کے کہاں سے آگے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کل کی پیداوار ہے. اب لفظ حدیث دیکھیں کب سے آ رہا ہے. کل کی پیداوار والی بات آپ صرف کہہ سکتے ہیں، ورنہ اس میں حقیقت نہیں ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ یہاں کہیں گے یہ ابھی کل پیدا ہوئے ہیں. آپ دیوبندی کہلاتے ہیں، آپ کب پیدا ہوئے تھے؟ آپ بریلوی کہلاتے ہیں، کب پیدا ہوئے تھے؟ حنفی، شافعی، مالکی کب پیدا ہوئے ہیں؟ بڑے نام لے لیتے ہیں. یہ تو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 150 200 سال کے بعد آئے. حدیث تو اس سے بھی بہت پہلے کی. حدیث تو حدیث رسول ہے، حدیث قرآن کریم ہے. ان کو ماننے والا اگر اہل کا لفظ ساتھ لگا کے کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ایسے. اور اگر آپ کو مسئلہ ہے کہ آپ اہل حدیث نہیں کہلوانا چاہتے، نہ کہلوائیے، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ عمل کیجئے قرآن پر اور حدیث پر، کچھ نہ کہلائیے. لیکن میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ آپ جس دن قرآن پر اور حدیث پر عمل شروع کر دیں گے، لوگ آپ کو اہل حدیث کہیں گے. تب لوگوں کا کیا کریں گے آپ؟ یہ لوگوں نے نام دینا ہے، اور لوگ اگر اہل حدیث کا نام دیتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حدیث پر عمل کرنے والا اہل حدیث ہے الحمدللہ. اور اگر کوئی اور مسئلہ کسی کو پریشان کن ہے، وہ اپنے مسائل خود حل کرے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل حدیث کل پیدا ہوا ہے، دوسری طرف
اہل حدیثوں کا ذکر کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ وہابیوں کا. وہابی اہل حدیث تو ایک ہی بات ہے نا. ایک واقعہ میں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما بیمینک یا موسیٰ. یہ واقعہ سارا قرآن کریم میں موجود ہے. کیا موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہیا عصایا، اے اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، میرا عصا ہے. اتوکا علیہا. اللہ نے تو مختصر سوال کیا کہ یہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تفصیل سے جواب دے دیا، ساری باتیں بتا دی ڈنڈے سے متعلقہ. اور کہا گیا ہے کہ مفتی کو چاہیے کہ سوال کوئی آدمی تھوڑا بھی کرے تو قریب ملتے جلتے مسائل سارے بیان کر دے، تاکہ اس کو ضرورت نہ پڑے بار بار سوال کرنے کی، اس موضوع کو کمپلیٹ رکھ دیں. اللہ نے کہا موسیٰ یہ کیا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ڈنڈا ہے، بات ختم ہو سکتی تھی. لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنا نہیں کیا، بلکہ فرمایا ہیا عصایا، یا اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میرا عصا ہے. اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں. ڈنڈے پہ ٹیک لگاتے ہیں نا ایسے، بغل میں رکھ کے کہیں بھی رکھ. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اس کے ذریعے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں درختوں کے. وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس ڈنڈے میں اور بھی کئی فائدے ہیں. ہمارے یہ جو کہتے ہیں نا یہ کل پیدا ہوئے ہیں اہل حدیث اور یہ وہابی کل کی پیداوار ہیں، ان کا مولوی تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے موسیٰ نے کہا یہ میرا ڈنڈا ہے، اس کو میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کو پتے جھاڑتا ہوں. اور وَلِيَمْ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اگر کبھی کوئی وہابی سامنے آ جائے تو اس کے سر پہ بھی دے مارتا. اب یہ تیسرا فائدہ بتایا. اب یہ مولوی ابھی کہہ رہا ہے کہ یہ کل کی پیداوار ہیں، اور ابھی کہاں لے گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، جبکہ اس وقت وہابیت کا تصور بھی نہیں تھا. اب ان کی بات کو کس کو لیں گے اور کیا کریں گے؟ اللہ تعالی ہمیں سب کو صحیح قرآن سنت، قرآن تو ہے ہی صحیح، اور سنت میں احادیث چونکہ ضعیف بے شمار ہوتی ہیں، اللہ رب العزت قرآن کریم اور صحیح حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دیں، آپ اپنے عمل کو سیدھا رکھیں. اسی پہ آپ نے ابھی فرمایا وہ دو معجزات بھی اسی پہ آئے نا کہ اس وقت کہا کہ بھی آپ اس کو نیچے پھینک دیں. جی وہ ڈنڈے پر ہی شام بن گیا. پھر دوسرا معجزہ بھی اس کو اپنا اٹھا لیں. انہوں نے یہی کہا نا کہ میرے لیے اس میں اور بہت فائدے ہیں، یعنی یہ نہیں بہت فائدے ہیں. اور یہی وہ ڈنڈا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ مارا تو پتھر میں گھس گیا. پتھر میں جیسے کچھ گیلی جگہ میں چیز چل جاتی ہے نا، پتھر میں وہ ڈنڈا کا نشان جو ہے چھپ گیا. موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا بڑا اسپیشل. یہ اس کے بعد شاید وہ فرعون کی طرف تبلیغ کی، مطلب جب نبی بنائے گئے تو اس وقت تک یہ اللہ رب العزت نے آپ کو مکمل تیار کر لیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک اپنے بھائی کو بھی نبی بنوا لیا تھا. اللہ نے کہا کہ جاؤ، تو کہا یا اللہ میری زبان میں ذرا لکنت ہے، تھوڑی گڑبڑ ہے. موسیٰ میرا بھائی ہارون جو ہے وہ بڑی صاف زبان والا ہے، میرا وزیر بنا دے انہیں. اشدد بہی عضدی، اس سے میرا بازو مضبوط کر دے. اللہ رب العزت فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تم نے مانگا ہم نے تمہیں دیا، جاؤ تمہارا بھائی بھی نبی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تک کبھی کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے. نبوت مانگ کے دے دی، جبکہ نبوت کا ملنا ایک وہ اکرام ہے جو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق.